رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نفل اور اس میں اعظم پڑھنے کی طاقت خود سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا اور اپنی حاجات طلب کرنا، یہ ایک بہترین عمل اور بہترین ارادہ ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ رمضان سے پہلے کے یہ چند دن اللہ سے مانگنے اور اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کتنے قیمتی ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ رمضان کریم ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مسلمان کرتا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں عبادت کرنے کا ارادہ کرنے پر اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ اجر عظیم عطا کرتا ہے، صرف ارادہ کرنے سے۔ اگر آپ نے نیت کر لی کہ رمضان المبارک میں ہم یہ عمل کریں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، عاجزی انکساری کے ساتھ ہم رمضان المبارک گزاریں گے، روزے رکھیں گے، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے، اگر ان باتوں کا آپ نے صرف ارادہ ہی کیا ہے، نیت ہی کی ہے، تو نیت کرنے پر بھی رب تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، یا کوئی دلی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک خاص عمل اور 2 نوافل کا طریقہ بتاؤں گی، جس کی برکت سے انشاءاللہ رمضان کی پہلی سحری سے پہلے آپ کی خالی جھولیاں خوشیوں سے بھر دی جائیں گی۔ اللہ پاک غیب کے خزانوں سے خزانے عطا فرمائے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنا آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے، آپ سب اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک سے جو پہلے ایام ہیں، انہیں ماہ شعبان کے آخری دن کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے یہ آخری دن چل رہے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے بڑے قریب سے قریب تر یہ دن ہے۔ تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور ساتھ جو کلمات پڑھنے ہیں، جو اس میں اعظم پڑھنے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا اور اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کو بھی کرنے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ نفل، یہ تسبیحات، یہ کلمات ہم سب کے نصیب، تقدیر اور مقدر بدل سکتی ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ نے صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے گئے 2 رکعت نفل ہماری ہر جائز دعا کو مقبول کروانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان نوافلوں کو آپ نے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا ہے۔ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں یا نماز تہجد میں پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ ہی سورت الکوثر پڑھنی ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی تو صرف 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورت الکوثر پڑھیں۔ پھر رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کسی سے غیر ضروری بات نہ کریں، اسی جگہ بیٹھ کر کوشش کریں کسی سے بات کیے بغیر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر کریں، آنکھیں بند کر کے۔ جب استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے رب تعالیٰ کے یہ 3 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا باسطو، یا رزاقو، یا اللہ، یا باسطو، یا رزاقو۔ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں اسم پاک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، اور 313 مرتبہ کثرت سے آپ نے رب تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، اے اللہ، اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہمارے رب۔ یا باسطو، اے فراخی دینے والے۔
اے وسعت اور کشادگی دینے والے، یا رزاقو اے رزق دینے والے، اے خزانے دینے والے۔ جب آپ نے رب تعالیٰ کو ان تینوں ناموں سے پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی، اور جب رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو پھر بندہ رب تعالیٰ سے اپنے مقدر اور نصیب کے تالے بھی کھلوا سکتا ہے، رب تعالیٰ سے خزانے بھی لے سکتا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت کے رحمت والے قلم سے اپنے نصیب بھی لکھوا سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو مائیں اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے والد کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جائز رشتے کو کامیاب اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہترین عمل بھی ہے، اور رمضان سے پہلے اگر یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان کی پہلی سحری آنے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھرے گا۔ یقین کریں یہ طاقتور جلالی وظیفہ آپ کے اور میرے مقدر اور نصیب کو بدل سکتا ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کیجیے گا۔ جب آپ نے رب تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لینے ہیں، پھر آپ نے صرف 21 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو بھی صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اس میں اعظم بھی پڑھ لیں، پھر 21 مرتبہ سورت قریش ضرور پڑھنی ہے۔ زبانی آتی ہے تو بہترین ہے، اگر زبانی نہیں آتی آپ نے قرآن پاک کا 30واں پارہ کھولنا ہے، اور 30ویں پارے میں سورت قریش موجود ہے، اوپر سے دیکھ کر بما بسم اللہ شریف کے 21 مرتبہ سورت قریش ضرور پڑھیں۔ یہ سورت مبارک رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ سورت ہے۔ اس سورت مبارک کو آپ نے کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت رزق اور دولت کے خزانے لے کر دینے والی ہے۔ یہ سورت رب تعالیٰ سے رزق اور دولت کے بند دروازے کھلوا دیتی ہے۔ یہ سورت مبارک رب تعالیٰ کے خزانوں کے منہ کھلوا دیتی ہے۔ یہ سورت مبارک ہم سب کے نصیب اور مقدر کو بدل سکتی ہے، ہماری زندگی اور حالات کو بدل سکتی ہے۔ پورا سال ہمارے گھروں سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوگا، اتنی بابرکت اور طاقتور یہ سورت مبارک ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورت قریش پڑھنی ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی کی فضیلت سنتے چلیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے رب تعالیٰ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، رب تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بند رستے کھل جاتے ہیں، روشنیاں مل جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ زندگی اور نصیب کو روشن کر دیتا ہے، حالات کو روشن کر دیتا ہے، رب تعالیٰ کاروبار کو روشن کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کے نصیب کو روشن کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے لاکھوں حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لاکھوں مرادیں پوری ہوتی ہیں، رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب اول اور آخر میں درود ابراہیمی کی برکتیں شامل ہوں گی تو آپ کی تمام دعائیں ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جائیں گی، رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو مقبول کرے گا۔ آپ جو مانگتے جائیں گے فرشتے آپ کی دعاؤں کو لے کر اللہ رب العزت کے پاس عرش پر چلے جائیں گے۔ اگر اول آخر درود پاک نہ پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہیں گی، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ آپ کا دعا مانگنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے۔ اول آخر جب درود پاک پڑھ لیا جائے تو آپ کی دعائیں ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہیں اور نورانی محلوق رب تعالیٰ سے التجا کرتی ہے، اے ہمارے رب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ اس بندے کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کر دے۔ تو آپ نے اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور کہیں، اے ہمارے رب، مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے رزق میں برکت دے، ہماری فلاں حاجت کو پورا فرما، فلاں پریشانی کو ختم کر دے۔ اپنی حاجت کا نام لے، پریشانی کا نام لے اور رب تعالیٰ سے التجائیں کریں، مولا فلاں حاجت کو پورا کر دے، فلاں پریشانی کو ختم کر دے، رمضان کے روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
مولا رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے میری تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کر دے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب آپ نے کرنا ہے، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت پر جتنا یقین پختہ ہوگا، رب تعالیٰ اتنی ہی جلدی آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ دعا آپ نے عاجزی سے مانگنی ہے، رو رو کر مانگنی ہے اور آہستہ آہستہ مانگنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ کرنے سے بھی رب تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے اور صدقہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ اس عمل کو مجھے بھی، آپ تمام سننے والوں کو کرنے کی توفیق دے، تمام مسلمانوں کی حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس عمل کو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کومنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھیں تاکہ نیکیوں میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔